حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی آپ نے جو قرآن و حدیث کا خطبہ جمعہ کے دن سماعت فرمایا، اس میں نسلی امتیازات کے حوالے سے، تعصبات اور عصبیت کے حوالے سے قرآن ذیشان کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ کے اندر اور خاص طور پر خطبہ حجۃ الوداع میں جو ہدایات عطا فرمائیں ان کو ذکر کیا گیا۔ قرآن ذیشان نے یہی سبق دیا سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ کے اندر کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، من نفس واحدہ۔ سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور آدم علیہ السلام کی جب رب تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو جمع کیا رب تبارک و تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ اے فرشتو، میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہی عرض کیا کہ خدایا تو آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے، تیری تحلیل کرنے کے لیے، تیری عبادات کے لیے بہت موجود ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، رب کائنات نے فرمایا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو اس کو پیدا کرنا چاہتا ہے اور زمین میں بھیجنا چاہتا ہے کہ جو فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہاؤ کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری حمد بیان کرنے کے لیے بہت ہیں، کثیر تعداد کے اندر، بلکہ جن کی گنتی بھی نہیں ہو سکتی، اتنے اللہ کے فرشتے، کسی نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، کوئی عرش کے نیچے گم رہے، زمین میں پھیلے ہوئے، فرمایا ہم ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون، رب کائنات نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اے فرشتو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ کتنی خوبصورتی سے رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ قرآن ہی کے اندر فرماتا رب تعالیٰ خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے آدم کو بنایا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں نے بہت اہتمام و احتشام کے ساتھ، عزت و تکریم کے ساتھ آدم کو پیدا کیا، بہترین صورت عطا فرمائی، متوازی جسم عطا فرمایا، معتدل جسم عطا فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بہترین تقویم پر پیدا کیا۔ تو فرمایا خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی، میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح آدم کے اندر ڈالی۔ تو مراد یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام میں کوئی اللہ کی روح حلول ہو گئی ہے، یہ سب محبت و تکریم و تشریف کے الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کتنے اہتمام سے رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ جب پیدا کیا رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت جسم، جسمانیت عطا فرمائی، عقل و شعور عطا فرمایا، قوت گویائی عطا فرمائی، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کا رب تبارک و تعالیٰ خود ذکر کر رہا ہے کہ جس چیز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر بھی فوقیت و اولیت عطا فرمائی، فرمایا وہ کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرمایا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام رب تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر
ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ وہ لفظ ہیں جس کو ہم اپنے ہر خطاب سے اور خطبے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ یہ بزرگوں نے، سلسلہ نقشبندیہ خاندان مجدیہ کے بہت بڑے بزرگوں نے مجھے تعلیم فرمائے تھے کہ بیٹا جب خطاب کرنے لگو تو یہ لفظ پہلے پڑھا کرو، سبحانک لا علم لنا، سب سے پہلے اس چیز کا اقرار کرو کہ خدایا ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ خطاب کرتے وقت یہ ذہن لے کر نہیں بیٹھنا کہ میرے پاس بہت علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کا اقرار کرنا کہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، خدایا جو تو کرم فرما دے گا، فضل فرما دے گا، وہی ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہی آیت کریمہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرمایا ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے مگر جتنا تو نے سکھایا کہ تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ظاہر فرمایا اور فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ جو چیزیں ان پر پیش کی تھی۔ یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے ہر چیز کی نام بھی ذکر فرما دیے، ان کی حقیقت کو بھی ذکر فرما دی، باواز بلند سبحان اللہ فرما دی۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب ہر چیز کے نام اور ہر چیز کا ذکر فرما دیا تو رب کائنات نے فرمایا کہ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، فرمایا فرشتوں میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اور فرمایا کہ جو کچھ پوشیدہ ہے، جو کچھ ظاہر ہے، سب کچھ میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ معال کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ اچھا ہماری کیفیت بھی ایسی ہے، ہم بھی کبھی کبھی چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کر فوراً فیصلہ کر دیتے کہ یہ چیز مجھے چاہیے ہے، اسپیسیفک اس پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی گاڑی چاہیے ہے، کوئی زمین چاہیے ہے، کوئی دکان چاہیے ہے، اس پر ہاتھ رکھ کے نہیں مجھے یہ چاہیے۔ جیسے چھوٹا بچہ نہیں ماں کے ساتھ بازار جا رہا ہوتا، چلتے چلتے ماں کو ہاتھ پکڑ کے روکتا کہ نہیں ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، ماں کہتی ہے نہیں بیٹا آگے چلو، یہ چاہیے۔ تو ہمارا مزاج بھی ان بچوں جیسا ہے۔ عمریں ہماری 40 50 سال ہو گئی ہیں، عمریں تو 40 سال گزشت، مزاج تو طفلی رگشت، فرمایا تیرا مزاج ابھی تک بچوں جیسا ہے۔ تو ہمارا مزاج بھی اس دنیا کے بازار میں اس بچے جیسا ہے کہ گزرتے ہوئے کسی بھی چمکتی ہوئی چیز پر جو ہے ہم ہاتھ رکھ لیتے اور کہتے ہیں کہ نہیں بس یہی چاہیے۔ دنیا کے اندر کتنی بھی عمریں گزر جائیں، ہماری 70 سال عمر بھی ہو جائے گی، مزاج یہی ہوگا من کا، انسانی طبیعت یہ ہوتی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز عطا فرماتا ہے، کوئی چیز عطا نہیں فرماتا، تو ہم کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی نہیں سنتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میں نے وہ چیز مانگی تھی، میں نے وہ مانگا تھا، وہ مجھے نہیں ملا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں بھی فرمایا نا اللہ تعالیٰ جو کچھ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو، اس لیے انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ جو صوفیاء کرام ہیں، ان کو اللہ نے اتنے درجات عطا فرمائے، اتنے مقامات عطا فرمائے، اتنے مرتبے عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ یہ زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ عرش کی تحریروں کو اور چیزوں کو سماعت کرتے اور دیکھتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ انہوں نے اپنی ساری خواہشات کو مار کر اپنے آپ کو مولا کے سپرد کر دیا تھا۔ جیسے ایک میت ہوتی ہے، اس کو غسال غسل دے رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی سے اس کو موو کرتا ہے، آگے کرتا ہے، پیچھے کرتا ہے، وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ ان اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے موتوا قبل ان تموت، وہاں تو غسال کے ہاتھ میں جب جائیں گے تو ہم بے بس ہوں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت غسال ہمیں موومنٹ کر رہا ہوگا، آگے کرے پیچھے کرے، ہاتھ اوپر اٹھائے نیچے کرے، ٹانگ اوپر اٹھائے۔ یہ صوفیاء کرام اس دنیا کے اندر اس موت سے پہلے اپنی ساری خواہشات کو، نفس کو مار دیتے تھے کہ ہمارا مولا جیسے کرے گا۔ کیا دعا کرتے؟ اے خدایا جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اس کی تمنا کو ہمارے دل سے نکال دے۔ یہ جو دعائے استخارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی، اس کے اندر بھی دیکھیں دعا کیا ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک
وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. سبحان اللہ، کتنی جامع دعا ہے. اے خدایا مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے، میں اس میت کی طرح ہوں جو غسال کے ہاتھوں میں جو چیز میرے لیے بہتر ہے اس کو مقدر فرما دے، اس کو پھر سہل فرما دے، آسان فرما دے، اس میں برکت فرما دے، میرے معاش کے لیے، میری معیشت کے لیے، میری دنیا کے لیے، میرے عقبہ کے لیے. اور جو چیز بہتر نہیں ہے خدایا اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے. سبحان اللہ. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور یہ استخاری کی دعا ہمیں ایسے تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کی سورت کی تعلیم ہوتی ہے، ہمیں سکھاتے تھے. لیکن آج تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کوئی دم کر دیں، پھونک مار دیں، بس سارا کچھ ہو جائے. طبیعت خراب ہے میری، کوئی تعویذ بنائیں اور اس تعویذ کو اپنے ہی گلے میں ڈال لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. مفتی صاحب تشریف لے گئے منیب الرحمان صاحب ڈیفنس کے اندر، تو فرمایا یہ ڈیفنس کی بیگمات ہیں. بولے حضرت بہت طبیعت خراب رہتی ہے، کچھ ایسا کیجئے، کوئی تعویذ بنائیے، تعویذ بنا کر اپنے ہی گلے کے اندر ڈال دیں، ہم ٹھیک ہو جائیں. تو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، خود مرے بغیر جنت نہیں ملتی ہے. ہم چاہتے ہیں 2 منٹ والا استخارہ ہو جائے، تسبیح گمے ہاں، تسبیح گمے نہ، ایسا نہیں ہے. سنت کی طرف جائیں، اصل کی طرف جائیں، صوفیاء کرام کی طرف جائیں. یہ جو خواب کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، یہ وحی الہی کا 46واں حصہ ہے. یہ جو اچھے خواب ہیں، رویا صادقہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا. نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، لا نبی بعدی، لیکن یہ جو مومنوں کے سچے خواب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے، روشنی عطا فرماتا ہے. تمہیں کیا، لیکن بات یہ ہے کہ میں اور آپ روشنی لینا چاہتے ہی نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب، پیر صاحب کو مہربانی فرمائیں، دن چڑھتے ہوئے تاروں کے اندر ہمیں کھڑے کھڑے بٹھا کے تسبیح گھمائیں اور تسبیح گھما کے ہمیں بتا دیں کہ میرے لیے کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس دعا کے اندر بھی دیکھیں کیا ہے، اس دعا کے اندر بھی یہ ہے کہ خدایا مجھے نہیں پتا ہے، اپنی محتاجی کا اور رب تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار ہے. اللہ اکبر. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اللہ اکبر. فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے فوقیت عطا فرما دی تو اس کے بعد فرشتوں کو حکم فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سب سے کہا کہ سجدہ کرو آپ آدم علیہ السلام کو. پرانی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا. آدم علیہ السلام کو بھی جو سجدہ کیا گیا وہ سجدہ تعظیمی تھا اور وہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے کرایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور ان کے سارے بھائیوں نے سجدہ کیا، وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا. لیکن شریعت محمدیہ کے اندر جو ہے کسی کے لیے سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. سجدہ عبودیت، سجدہ عبادت تو کفر ہے، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں. رب تعالیٰ نے خود فرمایا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے کہا اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت سارے مقامات میں فسجد الملائکہ فسجدوا کلہم اجمعون مختلف الفاظ آئے، سب نے سجدہ کیا، فوراً سجدہ کیا، ایک ساتھ سجدہ کیا الا ابلیس. ایک ابلیس ہے جس نے سجدہ نہیں کیا. اب یہاں پر روک کر میں بریک کر کے جلدی سے 1 منٹ کے اندر بچے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کہ ابلیس خود تھا کیا؟ فرشتہ تھا، نوری تھا یا ناری تھا؟ فرشتے تو چونکہ نوری مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا اور ان کی جبلت میں، ان کی طبیعت میں، ان کی نیچر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کو رکھا ہی نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ وہ نافرمانی کر سکتے ہی نہیں، جو حکم ہوتا ہے فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں. فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کو رکھا ہی نہیں ہے. اور ابلیس جو ہے، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا
اور ابلیس کو رب تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور کان من الجن، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خود فرمایا کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ قرآن کا متن ہے، تو واضح ہو گیا کہ شیطان جو ہے اس کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور شیطان جو ہے ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، فرمایا کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کیا۔ اچھا، جب جنوں میں سے تھا، وہ فرشتہ تھا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے ملائکہ سے کہا، تو وہ ملائکہ کے اندر حکم سجدہ کے اندر داخل ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے بات مانتا؟ بات یہ ہے کہ وہ تھا تو فرشتہ نہیں، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور عبادات کے اندر مشغول تھا، بڑی عبادات کی، بڑی ریاضات کی اس نے، اور فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ اس حکم کے اندر شامل تھا۔ لیکن جب اسے حکم ہوا تو اس نے حکم کی نافرمانی کی، اور بات اس نے کیا کی؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے جو ہے وہ تکبر کیا، غرور کیا، اور اس نے منع کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کو پوچھا گیا کہ بھئی کیا بات ہے، تو سجدے سے تو نے سجدے سے کیوں منع کیا؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے جب حکم دیا کہ سجدہ کرو تو تجھے کس چیز نے روکا، کس چیز نے منع کیا؟ یہ بات سنیے گا، وہ جو پچھلی مرتبہ ہم نے بات شروع کی تھی، نسلی امتیازات کی، فوقیت کی، اپنے آپ کو سپر سمجھنے کی کہ میں سپر ہوں، تو سب سے پہلے یہ سپر ہونے کا اعلان جو ہے وہ شیطان نے کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا سجدے کا، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، انا خیر، میں سپر ہوں، میں بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں، اعلیٰ ہوں۔ اور صوفیاء کرام کی زبان کے اندر سنیں تو سب سے پہلے اس نے انا کا نعرہ لگایا کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ تو فرمایا کہ جب انسان کے اندر میں آ جاتی ہے انسان، تو یہ سلسلہ، یہ میں کا، یہ سارے سب سے پہلے ابلیس نے شروع کیا۔ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا میں بہتر ہوں، آدم علیہ السلام کو مٹی سے طین سے پیدا کیا اور مجھے نار سے پیدا کیا۔ مٹی تو نیچے رہتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے۔ اس نے اپنے ایک فلسفیانہ دماغ ہوتا ہے نا انسان کا، انسان کے دماغ کے اندر جتنی خباثت و شرارت آ جاتی ہے تو اسی طرح وہ اس طرح کی باتیں ہوائی فضائی کرنے لگتا ہے۔ یہ جتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہمارے قبلہ سید عبداللہ شاہ صاحب، عبداللہ صالح الگیلانی اور رزاقی بیٹھے ہوئے ملیر سے تشریف لائے، اللہ ان کا آنا اس مسجد کے اندر باعث برکت فرمائے، پہلی مرتبہ جمعے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ مفتی اعظم امریکہ مفتی قمر الحسن صاحب، ان کے والد صاحب کے ادارے سے پڑے ہوئے بحمدللہ تعالیٰ، اتنا بڑا کردار ہے ان کے والد صاحب کا، ہندوستان کے اندر ادارہ بنایا۔ قمر الزمان اعظمی صاحب ان کے ادارے کے سب سے پہلے مدرس تھے، ان کے والد صاحب نے جو ادارہ ایک دیہات کے اندر قائم کیا تاجر ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خاندان کی برکات کو بر صغیر کے اندر جاری و ساری فرمائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس کا مزاج تھا کہنے لگا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور ان کو مٹی نیچے ہوتی، آگ اوپر ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور کہا کہ میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا فاہبط منہا، نکل جاؤ، فخرج منہا، نکل جاؤ، فرمایا کہ تم جو ہے یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو، روندہ درگاہ ہو گیا، اس کو نکال دیا گیا۔ جب اس کو نکالا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، تو نے مجھے نکال دیا ہے لیکن مجھے مہلت دے دے قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک لے لے مہلت۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، ایک نیا نظام قائم کرنے لگا، کہنے لگا قیامت تک مجھے مہلت دے دے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون بندہ تیری طرف آتا ہے، کون بندہ تیرا شکر گزار رہتا ہے، کون بندہ تیرا تابعدار رہتا ہے، اور کون بندہ تیری بات مانتا ہے اور کون بندہ میری بات مانتا ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ یہ شیطان لعین کھڑا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور کھڑے ہو کر اس نے، یہ قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے کھلا ہوا ہے، قرآن سے ہی بات کر رہے ہیں ہم، قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے۔ کب تک مہلت چاہیے؟ کہتا ہے قیامت تک مہلت دے دے، مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے قیامت تک، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور میں وہ جو راستہ تیری طرف جانے والا ہے، جیسے کوئی مورچہ زن ہو کر اور پکٹ لگا کر نہیں بیٹھ جاتا ہے،
کہ اسی طرح شیطان کہتا ہے کہ میں فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہتا ہے میں اغوا کروں گا تیرے بندوں کو، وہ جو راستہ صراط مستقیم تیری طرف جا رہا ہے اسی صراط مستقیم پر میں بیٹھ جاؤں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، وہاں پر میں بیٹھ جاؤں گا اور بیٹھ کر تیرے بندوں کو اغوا کروں گا اور تیری طرف جانے ہی نہیں دوں گا، وہی سے روک لوں گا، میں دیکھوں گا کون بندہ تیری طرف جاتا ہے، کون تیری بات مانتا ہے، کون میری بات مانتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، یہ بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ شیطان نے اتنا بڑا چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، رب نے ہمیں پیدا کیا، یہ سارا جسم ہمارا رب تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر ادا کیا کرو، صدقہ دیا کرو، فرمایا کہ تمہارے جسم کے ایک ایک انگ کا صدقہ دیا کرو۔ یہ تمہارے جسم کے اندر کہا جاتا ہے کہ 360 جو ہے جوائنٹس ہیں، 360 انسان کے جسم کے اندر جوڑ ہیں، فرمایا کہ ہر جوڑ کھلتا ہے، موو ہوتا ہے، فرمایا ہر انگ کا اور ہر جوڑ کا صدقہ دیا کرو۔ اب صدقے سے مراد یہ ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ مالدار لوگ بیٹھے ہوئے بولیں گے یہ مولانا لوگ تو سارا مال ختم کروائیں گے کیا، یہ تو بندہ روزانہ جتنی بار اپنے جوائنٹ کو یوز کرے اس کے صدقے دیتے رہے تو سارے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ صدقے سے تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمد والتحمید والتسبیح صدقۃ، فرمایا کہ ہر جوائنٹ جب یوز ہو اس کو تم یوز کرو، تم اللہ کی تسبیح کر دیا کرو، حمد کر دیا کرو، یہ بھی شکر ادا ہو جائے گا، یہ بھی صدقہ ہو جائے گا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، فرمایا ہر چیز پر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنی مہربانی فرمائی، ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ایک ایک جوڑ، ایک ایک انگ، ایک ایک سانس، اللہ اکبر۔ سعدی شرازی فرماتے ہیں، فرمایا جو سانس تمہارے دروں آتی ہے اور بیرون نکلتی ہے، کوئی سانس اندر جائے اور وہیں اٹک جائے تو تب بھی مصیبت، گیا انسان، اندر جائے اور باہر نہ نکلے انسان کی، فرمایا تب بھی انسان گیا۔ تو فرمایا جو سانس اندر لیتے ہو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، جو باہر نکالتے ہو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس رب نے ہم پر اتنا کرم کیا، لیکن یہ ذلیل کھڑا ہو گیا اللہ کے مقابلے میں، اور کھڑے ہو کر اس نے بڑی بدتمیزی اور بڑی گستاخی کے الفاظ استعمال فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن ذیشان کے اندر اس کو بار بار ذکر فرمایا، فرمایا اس نے اس قسم کی باتیں کہی کہ میں جو ہے تیرے بندوں کو تیری طرف نہیں جانے دوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، بندہ تیری طرف اور آ رہا ہوگا، میں چاروں طرف سے اس کو گھیر لوں گا اور اس کو اغوا کروں گا اور اس کو تیری طرف جانے نہیں دوں گا۔ پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہتا ہے تیرے اکثر بندوں کو میں تیرا شکر گزار نہیں رہنے دوں گا۔ ہم صبح سے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں برت رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے جسم کے اعضاء کا اور سانسوں کا ذکر کیا، ذرا ہم سوچیں کہ کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاں روتے تو ہیں، ہم صبح سے شام تک روتے رہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، ہر بندہ رو رہا ہوتا ہے، نیچے والا بھی رو رہا ہے، اوپر والا بھی رو رہا ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ایک نسل کے لیے نہیں، دو تین نسلوں کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، لیکن خدا کی قسم ان کی زبانوں پر بھی اللہ کا شکر نہیں دیکھا، تفاخر کو دیکھا ہے، ان کو اتراتے ہوئے تو دیکھا ہے، لیکن رب کا شکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے اور میں اس اللہ کے کرم کو اللہ کی مخلوق کی طرف منتقل کروں، یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو انسان شیطان یہی کہتا ہے کہ تیری نعمتیں کھا رہے ہوں گے، تیری عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی زبان پر ناشکری اور نافرمانی ہوگی۔ اس نے سب سے پہلے کیا بات کہی؟ اس نے کہا کہ میں تیرے بندے کو تیرا شکر گزار۔ دیکھیں نماز انسان پڑھتا ہے، اللہ اکبر، انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر کھڑا ہوتا ہے نماز کے اندر، اللہ کی حمد کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، ہر رکعت کے اندر رکوع کے اندر 3 بار تسبیح پڑھیں، سجدے کے اندر 3 بار تسبیح پڑھیں، دن کے اندر 5 بار تسبیحات پڑھیں، ان تسبیحات کو جمع کریں تو یہ 360 تسبیحات بنتی ہیں۔ فرمایا کہ نماز بھی اللہ کی ایک شکر گزاری اور تابعداری کا ذریعہ ہے کہ خدایا میں تیری بارگاہ کے اندر اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کو مخلوق خدا کر دینا، یہ بھی ایک فرمایا کہ انسان کی شکر گزاری ہے۔ زبان سے بھی شکر ہے، اپنے اعضاء سے، اپنے جوارے سے، پارٹس آف باڈی سے
اپنے ایکشن سے، اپنی وائس سے بھی اور اپنے ایکشن سے بھی، ہر اعتبار سے فرمایا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، ہم اس شکر سے زیادہ ناشکری کرتے ہیں۔ اب 100 لوگوں کو پوچھ لیں کیا حال ہے بھائی، کیسا چل رہا ہے، بازار کیسا چل رہا ہے، دھندا کیسا چل رہا ہے؟ بالکل صحیح ہے، مشکلات ہیں بہت زیادہ، بہت مشکلات ہیں۔ 75 سال کے اندر ایسی مشکلات پاکستان کے اندر نہیں آئی ہیں۔ تبدیلی والی سرکار نے لوگوں کا، اب ہمارے محلے کے اندر کبھی زندگی کے اندر گیس بند نہیں ہوا۔ آپ یقین کریں کہ کئی بار میں نماز پڑھانے کے لیے آیا، وہ گیس نہیں ہوتی تھی، چائے کا کپ بھی نہیں پی سکتے ہم۔ تبدیلی سرکار نے اتنی تبدیلی دی ہے، اتنی تبدیلی دی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تبارک، لوگوں کے لقمے چھین لیے، لوگوں کے گھروں کی گیس چھین لی، لوگوں کی یہ گیس میرے ملک سے نکلتی ہے، میرا اپنے وطن کے اندر کسی سے مجھے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زراعت، یہ کپاس، یہ کپڑے، یہ ساری کی ساری میرے ملک کو اللہ نے اتنی چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن خان صاحب نے منع کیا، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، خان صاحب نے منع کیا کہ گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ اس لیے میں بھی آپ کو جمعے کے اندر جو ہے کوئی مایوسی کی بات کر کے، اور میرے خان نے جو منع کیا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، میں آپ کو گھبرانے کی طرف لے جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن وہ کردار وہ ادا کر رہے ہیں۔ ایک مومن کو کیا کرنا ہے؟ ابھی سنا ہے کہ ایک نوجوان نے پھندا ڈال کے اور جو ہے وہ خودکشی کر لی، اپنی جان لے لی۔ ایک تو سب سے پہلے یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ جان میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ نہ تو ہم اس جان کو یہ کہہ سکتے ہیں، یہی نعرہ لگایا تھا نا، میرا جسم میری مرضی، تو تب بھی ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ بی بی، نہ جسم تمہارا ہے نہ مرضی تمہاری ہے، تمہارا تو کیا ہے، ہمارا بھی نہیں، مرد و عورت کی بات نہیں، کسی کے جسم نہیں ہے، جسم بھی کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، جان بھی کس کی ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے اندر تصرف اس انداز سے کرنا کہ خودکشی کر لینا، یہ حرام ہے، اور یہ حرام کی موت ہے۔ اگرچہ اس کے جنازہ ہوگا، بندہ مومن ہے، دعائے مغفرت کریں گے، لیکن اس نے کیا کام کیا؟ خودکشی کر کے اس نے ایک حرام موت کو گلے سے لگایا، ایک غلط کام کیا۔ اللہ کے نام، تم کون ہوتے ہو اس جان کو مارنے والے؟ اس کے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس لیے یہ نہ کہیں، مشکل سے مشکل حالات ہیں۔ آپ یقین کریں گے، ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں افریقہ کے اندر بزنس کرتے ہیں۔ افریقہ کے کتنے ملک ایسے ہیں کہ جن کے اندر لوگوں کی غذائی حالات یہ ہے کہ پورے دن کے اندر ایک مرتبہ بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ میں تو آپ تو کھا کے اس کو ہضم کرنے کے لیے ٹینشن لگی ہوتی ہے، کچھ کھانے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کچھ ہضم کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں جی، یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کتنے ممالک ایسے ہیں مسلمانوں کے کہ جن کے اندر جو ہے کروڑوں لوگ ایسے، ان کے پاس غذا بھی کھانے کے لیے صحیح طور پر نہیں ہے۔ لیکن حضرات گرامی، ان کے اندر بھی کتنے کتنے صوفی لوگ ہیں، کتنے کتنے نیک لوگ ہیں۔ آپ مدینہ منورہ میں جائیں، افریقہ کے کچھ لوگ آتے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ بھی بڑا سمجھا جاتا ہے کہ جس کا رنگ گورا ہو تو کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ ارے خدا کے بندے، گورے رنگ سے نورانیت نہیں ہوتی ہے، رنگوں کے گورے ہونے سے تھوڑی نورانیت ہوتی ہے۔ نورانیت ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک نور اور برکت ہوتی ہے۔ کسی کالی افریقہ کو دیکھیں، صوفیاء کرام میں سے، سلسلہ نقشبندیہ کا، سلسلہ قادریہ کا، آپ کو اس کے چہرے پر کتنا اطمینان نظر آئے گا، اس کے چہرے پر کتنا سکون نظر آئے گا۔ سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، فرمایا ان کے چہرے پر جو ہے وہ سجدوں کے اور شب باشی کے، ان کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو شب عبادت میں گزارتے ہیں، اس کے اثرات نظر آ رہے ہوں گے، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ لیکن میں اور آپ دن میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ کھا کر پھر بھی شکر نہیں ادا کرتے، تین مرتبہ کھا کے پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ فرمایا شیطان نے یہ کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکثر بندوں کو میں شکر گزار نہیں رہنے دوں گا۔ شیطان لعین کو جنت سے نکال دیا گیا۔ نکالنے کے بعد اس ظالم نے سب سے پہلا جو حملہ کیا، وہ سب سے پہلا حملہ آدم علیہ السلام پر فرمایا۔ اس کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، سورہ اعراف کی اور سورہ صاد کے اور مختلف مقامات ذکر کیا ہے، لیکن اشارہ مجھے ہو چکا ہے، ہمارے ساتھیوں نے، آفس کے ساتھیوں نے جانا ہے، ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ دل چاہتا ہے قرآن کھولا ہو اور یہ آیتیں پڑھتی رہیں اور ذکر ہوتا رہے اور قرآن کی ہم برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس کی شکر گزاری بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔